بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ قسط نمبر 36 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد فوری طور پر زوبیہ کو سارا ماحول بڑا عجیب لگا تھا۔ سارا دن عجیب بھاگ دوڑ میں گزرا اور رات کی تھکن کے باوجود گہری نیند نہ سو سکی۔ عجیب سی بوریت کا احساس ہو رہا تھا جو صرف اسے ہی نہیں بلال اختر اور عائشہ اختر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ عائشہ اختر تو برملا اپنی بیزاری کا اظہار کر رہی تھی جبکہ بلال اختر بظاہر تو خاموش تھے مگر ان کے چہرے پر ایک کوفت نمایاں تھی۔ تقریباً 3-4 دن بعد کہیں جا کر ساری چیزیں ترتیب سے لگیں تو مکان کچھ گھر لگنے لگا۔ بہت دن بعد عائشہ اختر نے ملازمہ کو ہٹا کر خود کھانا پکایا تو کھانے کی میز پر ان تینوں کو ہی ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ بس اب کل سے تم ہی کھانا پکاؤ گی، بلال اختر نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا تو عائشہ اختر انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگیں۔ میری سارا دن کی محنت کا آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں کہ انعام کے بجائے مجھے سزا مل رہی ہے۔ ان کے انداز پر زوبیہ تک کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ لیکن مما، پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، کوکنگ آپ کو ہی کرنی چاہیے۔ آج واقعی کھانا کھا کر مزہ آیا ہے۔ زوبیہ کی بات پر وہ تفاخر بھرے انداز میں مسکرانے لگیں۔ ایسا کرو، زوبیہ کو کھانا پکانا سکھا دو، ویسے بھی اس کے پاس سارا دن کرنے کے لیے کچھ ہوتا بھی نہیں۔ بلال اختر نے پلیٹ ذرا سی آگے کرتے ہوئے دونوں کونیاں میز پر ٹکا دیں۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے میری اتنی حسین بچی کو کچن میں جا کر اپنا رنگ کالا کرنے کی۔ ویسے بھی یہ دوبارہ مصروف ہونے والی ہے، میں کسی نئے کالج میں اس کا ایڈمیشن کرا رہی ہوں، یہ گھر میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی۔ عائشہ اختر نے کہا تو زوبیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بلال اختر نے ان کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گئے تو عائشہ اختر بھی واپس موضوع کی طرف آتے ہوئے بولیں، مگر یہ بات تو ہے، اتنے سالوں بعد کھانا پکا کر مجھے بھی مزہ آیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کبھی کبھی کچن میں پر نظر کرم کر ہی لیا کروں۔ بہت خوب، پھر ایسا کیا کریں، کل پرشین رائس بنا لیں۔ بلال اختر خوش دلی سے بولے تو عائشہ اختر کل کے لیے مزید مینیو ترتیب دینے لگیں جبکہ زوبیہ خاموشی سے کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ مگر ابھی وہ ڈائننگ روم کے دروازے سے نکلی ہی تھی کہ بلال اختر کی سرگوشیانہ انداز میں اس کا نام لینے پر آگے بڑھنے کے بجائے وہیں دیوار کے پاس رک گئی۔ زوبیہ کی حالت کافی بہتر لگ رہی ہے نا؟ بلال اختر رک کر عائشہ اختر کے جواب کا انتظار کرنے لگے مگر وہ خاموش رہیں تو خود ہی کہنے لگے، میرا گھر بدلنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ زوبیہ کے رویے میں فرق نظر آ رہا ہے، وہ کافی پرسکون لگ رہی ہے۔ اور پھر جو گھر ہم نے لیا ہے یہ بھی اتنا برا تو نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑا ڈھونڈ کر لیتے اس سے اچھا مل جاتا، لیکن ٹائم نہیں تھا۔ میں فوراً سے بیشتر اس گھر کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ تمہیں ابھی میرے فیصلے سے اختلاف ہے لیکن آگے چل کر تم خود مانو گی کہ میں نے صحیح قدم اٹھایا تھا۔ عائشہ اختر بغور بلال اختر کو دیکھتی رہیں، پھر بہت ٹھہر کر بولیں، اگر زوبیہ کی بیماری کی وجہ آپ اس گھر کو سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ مجھے بھی اس بیماری کا ذمہ دار سمجھتے ہوں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بلال اختر پھر چڑ گئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ اس گھر کی وجہ سے ہماری بیٹی کو بددعا لگی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ مجھے ہی سمجھتے ہوں گے نا؟ عائشہ اختر کا لہجہ عجیب سا تھا، جیسے خود اپنے آپ پر ہنس رہی ہوں مگر ہنسی میں رونے کا عنصر بھی شامل ہو۔ میں زوبیہ کا ماحول بدلنا چاہتا تھا، اس کا تعلق گھر سے نہیں ہے، بلال اختر نے کھڑے ہوتے ہوئے حتمی لہجے میں قدرے غصے سے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے تو زوبیہ بھی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مبادا وہ اسے کھڑا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کافی دیر تک ان کی گفتگو پر غور کرتی رہی۔ پتہ نہیں کیا مطلب تھا ان کی باتوں کا، اس میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پوچھنے پر کوئی بتا دیتا۔ البتہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بلال اختر کی اس غلط فہمی کو ضرور ختم کر دے کہ اس گھر میں آ کر زوبیہ کی حالت میں کوئی سدھار آ گیا ہے۔ پہلے دن تو اسے بھی یہی لگا تھا کہ یہاں ارد گرد کہیں شائستہ خالہ کا سایہ نہیں ہے، مگر اگلی رات ہی اس خوش فہمی نے بڑی آسانی سے دم توڑ دیا۔ وہ اپنے باتھ روم میں بیسن کے سامنے کھڑی منہ دھو رہی تھی جب پانی کا چھینٹا منہ پر مارنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی،
آئینے میں شائستہ خالہ کا وہی بھیانک چہرہ نمودار ہوا تھا اور پل بھر میں ہی غائب بھی ہو گیا تھا۔ زوبیہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر آئینے کی جانب دیکھا مگر وہاں بھی اب سوائے اس کے اپنے عکس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ زوبیہ اپنا چہرہ تولیے سے پوچھے بغیر تیزی سے باتھ روم سے نکل آئی اور کمبل میں دبک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی پھولی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں تب اس نے اس عکس پر غور کرنا شروع کیا تو ایک بڑی عجیب سی بات اس کے سامنے آئی۔ وہ بیسن پر جھک کر منہ دھو رہی تھی۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو آئینے میں سے اپنی جگہ شائستہ خالہ نظر آئی تھی۔ اس کا اپنا چہرہ تو آئینے میں تھا ہی نہیں، بس صرف شائستہ خالہ اس کے بجائے آئینے میں موجود تھیں۔ کچھ دیر تو وہ اس عجیب و غریب منظر پر غور کرتی رہی مگر کوئی سرا ہاتھ آتا تو کچھ سمجھ میں آتا۔ چنانچہ وہ تھک کر پاس رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر چہرہ پوچھتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ اور بات تھی کہ سوتے ہوئے میں بھی اسے خواب میں وہی بھیانک چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ کبھی وہ کسی سنسان اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی تو کبھی پاگلوں کی طرح زور زور سے چیخ رہی ہوتی۔ خواب میں وہ مرد بھی تھے، بری طرح ہنستے ہوئے، بالکل ہذیانی انداز میں۔ زوبیہ کی بار بار آنکھ کھلتی رہی۔ بڑی مشکل سے آخری صبح ہوئی۔ وہ بغیر منہ ہاتھ دھوئے محض کپڑے بدل کر کمرے سے باہر آ گئی۔ عائشہ اختر نے اس کے سوتے چہرے کو دیکھ کر یہی سوچا، ان کی طرح اسے بھی نئی جگہ پر نیند نہیں آئی، اسی لیے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اور اگر کرتی بھی تب بھی کون سا زوبیہ کو انہیں سچ بتانا تھا۔ تو اس نے تو اب ایسی باتیں کہنی ہی چھوڑ دی تھی جو سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئیں اور جنہیں سامنے والا سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ادھر نمل کا تپتا ہوا چہرہ خرم کو اندر تک شانت کر گیا تھا۔ جب سے اس نے خرم پر ہاتھ اٹھایا تھا تب سے اس کے سینے میں ایک آگ سی جل رہی تھی جو آج نمل کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں لوگوں کا حیرانی بھرا رد عمل اور اب نمل کا غصہ بھرا انکار، سب کچھ عین اس کی خواہش کے مطابق تھا، کیونکہ اسے یقین تھا نمل کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ عصمت خلیل سے ملا نہیں تھا مگر انہوں نے اس سے ملے بغیر جس طرح اتنی آسانی سے اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کیا تھا، اسے مد نظر رکھتے ہوئے خرم ان کی حاکمانہ فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اور ایسے لوگ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں عموماً اسے بدلتے نہیں تھے۔ اسی لیے اسے یقین تھا نمل چاہے گھر جا کر کتنا ہی رو پیٹ لے، شادی بہرحال نہیں رکوا سکتی تھی۔ خرم سرشار سے انداز میں اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا، گو کہ وہ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد آیا تھا مگر آج اس کو کوئی کلاس لینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے تو بس سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنی فتح کا جشن منانے میں دلچسپی تھی۔ ہارون اور نادر تھوڑی دیر اس کا ساتھ دے کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلے گئے تھے جبکہ حمید اور وکی بدستور اس کے ساتھ براجمان تھے۔ انہیں بڑا مزہ آ رہا تھا لوگوں کی مبارکباد اور حیرانیاں وصول کرنے میں۔ وہ دونوں ایسے اترا رہے تھے جیسے دونوں نے تو یہ مارکا سر کیا ہو، لیکن رنگ میں بھنگ ڈالتا مسز فرقان کا غصے بھرا فون آیا تو اسے چاہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر گھر آنا پڑا۔ مسز فرقان گھر پر بری طرح جھنجھلائی ہوئی تمام ملازموں اور مزدوروں پر چلائے جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس پر بھی اسی لہجے میں برس پڑی، خرم میں نے تمہیں کل رات ہی منع کر دیا تھا کہ تم صبح یونیورسٹی نہیں جاؤ گے، مگر میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں۔ تمہارے ڈیڈ کو منع کرتی رہی کہ منگنی کی تاریخ اتنی قریب کی مت رکھیں مگر ان کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ پھر انہیں یہ سمجھاتی رہی کہ اگر منگنی رکھنی ہے تو کم از کم نئے گھر میں نہ رکھیں، گھر کی شفٹنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر انہوں نے یہاں بھی میری نہیں سنی۔ کم از کم میری اتنی بات تو ماننی چاہیے کہ اتنی مصروفیت کے ٹائم پر تم اور تمہارے ڈیڈ اپنی روٹین کے کام چھوڑ کر میرے ساتھ شفٹنگ میں میری مدد کرا دیں۔ آخر میں اکیلی کیا کیا دیکھوں؟ مسز فرقان حسب عادت بغیر رکے ہو گئی تھیں۔ خرم پرسکون انداز میں انہیں بگڑتا دیکھتا رہا اور ان کی بات ختم ہونے پر خوش دلی سے ہنس دیا۔ ریلیکس موم، وائی آر یو سو ٹینس، میں سب سنبھال لوں گا۔ خرم کا اطمینان دلانا انہیں اور بھڑکا گیا۔ وہ مزید غصہ کرنے لگیں تو خرم بظاہر سنجیدہ ہوتے ہوئے فوراً حرکت میں آ گیا۔ مزدور سامان ٹرک میں لوڈ کر کے نئے گھر میں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سامان سے بھرا ایک ٹرک پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا جس کے ساتھ ان کے بھروسے کا ایک بہت پرانا ملازم بھی گیا تھا۔ اس کے جانے سے مسز فرقان کو کافی دقت ہو گئی تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں پر سامان کس طرح
चढ़वाएं, पहले कौन से कमरे का फर्नीचर भेजें। तभी उन्होंने गुस्से में खुर्रम को फ़ोन किया था और अब खुर्रम के आ जाने पर उन्होंने इस मुलाजिम को वापस घर बुला लिया था और खुर्रम को नए घर पहुंचने के लिए कह दिया। तो खुर्रम फ़ौरन ही वहां से निकल गया। वो नया घर इस दिन की निस्बत आज बिल्कुल अलग लग रहा था। बिलाल अख्तर के घर का सारा सामान जा चुका था, बस कुछ ज़रूरी सामान वो छोड़ गए थे जिसे फ़िलहाल घर के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर्स में डलवाया जा रहा था। एक एक कमरे को अच्छी तरह साफ करके इसमें सामान रखना शुरू कर दिया गया था। मजमूई तौर पर काम बहुत था और घर में बहुत फैला हुआ था। मिसेस फुरकान की बौखलाहट वाकई बेजा नहीं थी। ये जो गैर ज़रूरी सामान वो लोग छोड़ कर गए हैं, इस घर के पिछले हिस्से में डालने के बजाय सीधा फेंकवा क्यों नहीं देते। उन्होंने एक मजदूर को दीवार पर से एक पुरानी सी सीनरी उतारते हुए देख कर टोका तो पलट कर खुर्रम को देखने लगा। आपकी वालदा कह रही थी सारा सामान फ़िलहाल पीछे डलवा दो, क्या पता इनमें से कोई ज़रूरी चीज़ रह गई हो और वो लोग वापस लेने आए। तो ये तो इनकी गलती है ना कि वो अपनी ज़रूरी चीज़ें क्यों छोड़ कर गए हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है इसमें हम एक्स्ट्रा काम भी करें। कोई ज़रूरत नहीं है इस सीनरी को पीछे ले जाने की। ले जाकर घर से बाहर फेंक दो, कल जमादार आकर ले जाएगा। मगर साहब, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, ले जाकर फेंक दो। खुर्रम ने इसे बोलने का मौका दिए बगैर हुक्मियाना अंदाज में कहा तो सर हिलाकर बाहर निकल गया, जबकि सीढ़ियों से उतरता एक मजदूर जो इनकी गुफ्तगू सुन रहा था खुर्रम के करीब आते हुए बोला, साहब क्या इस डब्बे को भी फेंक दूँ? ये ऊपर कमरे में पड़ा था, इनमें कुछ कागजात वगैरह हैं। ये तो लगता है वाकई गलती से रह गया है। खुर्रम इसके हाथ में मौजूद गत्ते के डब्बे को देखने लगा। वो पैकिंग के लिए मंगवाया हुआ कार्टन था जो ऊपर से ज़रूर खुला हुआ था मगर अतराफ में बाकायदा टेप लगाए गए थे, यानी एक नए डब्बे को बनाकर इसमें ख़ास तौर से सामान रखा गया था। ये मुझे दे दो, तुम जाकर दूसरी चीज़ें देखो। वो मज़दूर डब्बा खुर्रम के सामने रख कर वापस सीढ़ियाँ चढ़ गया। खुर्रम ने झुक कर इसे खोला और इसमें बहुत सारे कागजात में से चंद एक कागज़ निकाल लिए। दो मुख्तलिफ औराक पर बने मुख्तलिफ स्केचेस थे जिन्हें बनाया तो बड़ी महारत से गया था मगर जिनमें मनाजिर बड़े अजीब और गरीब पेश किए गए थे। पेंसिल और पेन से बनाए गए मुख्तलिफ स्केचेस में खून, जुल्म और तशद्दुद नुमाया था। एक बहुत ही भयानक किस्म की लड़की अक्सर और आँख पर मौजूद थी, जबकि एक सफ़ा पर एक लड़की के सर से खून निकल रहा था तो दूसरी तस्वीर में एक लड़का खून में लथपथ था और कहीं कोई ज़मीन खोद रहा था जैसे कब्र खोद रहा हो। सफ़ों पर तो कलम ऐसे घसीटा गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाने की कोशिश की गई है। अलबत्ता कुछ ड्राइंग्स देखकर खुर्रम गहरा सांस खींच कर रह गया। जहाँ दो लड़के एक लड़की पर बड़े वहशियाना अंदाज में हमलावर थे, खुर्रम सर उठाकर अपने इर्द गिर्द देखने लगा कि कहीं किसी ने इसे ऐसी बेहुदा मुसव्वरी के फन पारे देखते हुए देख तो नहीं लिया। तभी खुर्रम को मजदूर को दोबारा आता दिखाई दिया जो डब्बा उठा कर लाया था। सुनो, ये डब्बा तुम कौन से कमरे से लाए हो? खुर्रम ने इसे आवाज़ देते हुए पूछा। साहब, जिस कमरे में आप कह रहे थे कि आपका सामान रखना है। खुर्रम कुछ देर के लिए इस मजदूर को देखता रह गया। इसे अच्छी तरह पता था कि वो कमरा बिलाल अख्तर की बेटी का था। इसकी जहनी हालत के बारे में भी वो थोड़ा बहुत सुन चुका था, लिहाजा ये अंदाज़ा लगाने में इसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि मुसव्वरी के शाहकार इनकी बेटी के ही कारनामे हैं। खुर्रम ने एक नज़र वापस इस कागजात पर डाली और फिर इन्हें डब्बे में डालते हुए इसी मजदूर से कहा, ये डब्बा वहीं क्वार्टर में डाल दो जहाँ घर का दीगर सामान रखा है। बल्कि अगर इस कमरे में और भी कोई सामान हो तो बाहर फेंकने के बजाय नीचे क्वार्टर में रख देना। खुर्रम ने डब्बे को बंद करके मजदूर की तरफ खिसका दिया। नमल किसी रोबोट की तरह अपनी मंगनी के लिए तैयार हुई थी, हर तरह के एहसासात से आरी, बिल्कुल मशीनी अंदाज में। रोमिला और सुंबल सुबह से इसके पास आ गई थी मगर तसल्ली के अल्फाज इनके पास नहीं थे। खुर्रम ने साफ साफ कह दिया था कि इसे एक थप्पड़ का हिसाब नमल को ज़िंदगी भर चुकाना था। ऐसे में भला वो किस बात को बुनियाद बनाकर खुशफहमी का शिकार होती और नमल को दिलासा देती। सुबह खुर्रम की वालदा आकर नमल को मंगनी का बेशकीमत शानदार जोड़ा और इसकी मैचिंग ज्वेलरी, पर्स और जूते दे गई थी। वो नमल को देखकर इस कदर खुश हुई थी, इससे इस कदर सराहा था और इसके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आई थी कि रशीदा के खदशात
بہت حد تک کم ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسز فرقان کے جانے کے بعد کافی دیر تک بیٹھ کر نمل کو سمجھایا تھا۔ ہر ایک کے اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا کے دائرے میں اس قدر قید ہوتے ہیں کہ اپنی پسندیدگی کھل کر ظاہر نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے خرم بھی ایسا ہی ہے۔ تمہیں غصے میں دیکھ کر اسے بھی غصہ آ گیا ہوگا، اسی لیے اس نے اس طرح بات کی ہوگی، ورنہ اس کے والدین کے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اس کا تعلق بہت اچھی فیملی سے ہے۔ وہ یقیناً شادی جیسے مقدس رشتے کو کسی انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھائے گا۔ اگر اکلوتا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ضدی اور ہٹ درم ہو بھی گیا ہے تو بھی وقت کے ساتھ اس میں فرق آ جائے گا۔ ہاں، جیسے ابو میں آ گیا نا۔ ان کی نصیحت نمل بڑی بیزاری سے سن رہی تھی۔ آخر جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑی۔ رشیدہ برا مانے بغیر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، اپنے باپ کی وجہ سے سارے مردوں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے تم خرم کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں اس کے ساتھ رہوں گی ہی نہیں تو خوش اور ناخوش رہنے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی، نمل نے زہر قند انداز میں کہا تو رشیدہ نے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ خرم کے متعلق کوئی بھی مثبت اور غیر مثبت بات اس کے تنفس کو بڑھا رہی تھی اور گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نمل کے چہرے پر پھیلا تناؤ کوئی محسوس کرے اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ تمام مہمانوں کے اکٹھا ہونے پر وہ سب خرم کے گھر کی طرح روانہ ہو گئے۔ یہ کیا اپنا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ لڑکے والے آئیں ہم ان کے گھر جا رہے ہیں۔ رومیلا کو خود کوفت ہو رہی تھی۔ ایک تو نمل اسے عزیز بہت تھی، لہٰذا اس کے احساسات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ خود اس صورتحال سے گزر چکی تھی۔ زبردستی کی منگنی اور شادی کسی طرح دل و دماغ کو جگڑ کر مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ بات رومیلا سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ جب صبح خرم کی مدر تمہارے گھر آئی تھی تمہیں انہیں صاف انکار کر دینا چاہیے تھا۔ گاڑی میں نمل کے برابر میں بیٹھتے ہوئے سنبل نے تلخی سے کہا، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ اگر یہ بات ماموں تک پہنچ گئی تو لوگوں کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، رومیلا نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، مگر دھیمی آواز میں۔ تو سنبل سر جھٹک کر رہ گئی۔ ابھی تک آنے والے سارے مہمان صرف نمل کو خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، مگر خرم کے گھر پر جیسے ہی تمام گاڑیاں رکیں سب لوگوں کی تمام توجہ اس شاندار محل نما گھر کی طرف مبذول ہو گئی۔ بھر کے لیے تو رومیلا اور سنبل بھی سب کچھ بھلا کر گھر کی شاندار عمارت اور اس کی شاندار سجاوٹ کو دیکھ کر پلک تک جھپکنا بھول گئی۔ کیا بات ہے نمل، کیا اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے تم نے؟ رومیلا کی بھابھی نے اپنی گاڑی سے اتر کر نمل کے قریب آتے ہی بڑے بھونڈے سے انداز میں کہا۔ نمل کی تنی ہوئی بھویں بالکل ہی سکڑ گئیں تو رومیلا اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے گھسیٹنے لگی، مگر گیٹ تک پہنچنے تک سارے ہی رشتے دار بھابھی والی بات بہت بہتر انداز میں اس کے گوشے گزار کرتے رہے، مگر نمل نے سر اٹھا کر ایک بار بھی کوٹھی کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ گھر کتنا شاندار ہے یا وہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ خود اپنا آپ اس نے آئینے میں بغور نہیں دیکھا تھا۔ پارلر سے ایک بیوٹیشین نے آ کر اسے تیار کرا دیا تھا اور محض اس کی ہدایت پر بغیر کسی تاثر کے آنکھیں کھول بند کرتی رہی تھی۔ اب بھی سب کے تبصرے اور خود پر رشک بھرے جملے اس کی سماعتوں تک پہنچ ضرور رہے تھے، مگر اس کے ذہن تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ ذہن میں تو اس کے اپنے ہی کہے جملے کی باز گشت ہو رہی تھی، 2 دن بعد جس منگنی کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ بھی محض خواب ہی رہے گا۔ اپنی ہی کہی بات اسے کسی تیز دھاری تلوار کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا الٹے قدموں لوٹ جائے، لیکن اپنے گھر نہیں، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، نہ خرم، نہ عصمت خلیل اور نہ ہی کوئی اور۔ مگر وہ دل میں اٹھتی خواہش کو دل میں دبائے رومیلا اور سنبل کے سنگ چلتی ایک اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے گرد کتنے لوگ جمع تھے، کون اسے سراہ رہا تھا، کون اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ البتہ ایک آواز اس کے کانوں میں اس طرح اتری تھی کہ اس کا منتشر ذہن ایک دم یکجا ہو کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے نمل کو سلام کیا تھا، مگر نمل کا جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی جو گھر کی سجاوٹ کے لیے لگائی گئی
बेतहाशा लाइटों से भी ज़्यादा रोशन था। आंखों में फतह का नशा लिए वो ऐन इसके बराबर में बैठ गया तो नमल फौरन थोड़ा सा किनारे सरक गई। इसकी हरकत पर खुर्रम ने बड़ा जानदार कहका लगाया तो नमल सर तपा सुलग गई। तुम तो कह रही थी मंगनी का ये ख्वाब महज ख्वाब ही रहेगा, फिर यह हकीकत कैसे बन गया? खुर्रम ने इसकी तरफ झुकते हुए ऐसे कहा कि इर्द गिर्द खड़े लोगों को लगे जैसे वो इसकी तारीफ कर रहा हो। नमल इसके दबे तंज पर दिल ही दिल में बिलबिला उठी थी। कितने एतमाद से इसने ये बात कही थी, मगर किस्मत इंसानी दावों से नहीं चलती। इसका कहा हर लफ्ज़ बेमानी हो गया था। वह सर झुकाए गोद में रखे अपने पर्स को देखने लगी। खुर्रम ऐसी भी क्या तारीफ कर रहे हो कि भाभी का सर इतना झुक गया है? ज़रा ज़ोर से कर दो, हम भी सुन लें। हारून के मुंह से अपने लिए भाभी का लफ्ज़ इसे तड़पा गया था, मगर ज़ब्त के अलावा और कर भी क्या सकती थी। बल्कि हारून के बाद विक्की की आवाज़ पर इसे एहसास हुआ कि खुर्रम के सिर्फ दोस्त ही नहीं, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ आए हैं बल्कि स्टेज के करीब ही मौजूद हैं। हाँ खुर्रम, ये बात तो है थोड़ा, हमें भी सिखा दो। कल को हमारा भी टाइम आएगा, हमें भी तो पता चले कि थप्पड़ से अंगूठी तक का सफ़र कैसे तय होता है। विक्की की बात पर ज़ोरदार कहका पड़ा था जिसमें खुर्रम भी शामिल था। वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हुआ था भरे मजमे में विक्की के मार ताने पर, जबकि नमल जुज़बुज़ होकर रह गई थी। सुंबल और रोमिला भी इसे बिठाकर जाने कहाँ गायब हो गई थी। इसे इन दोनों पर गुस्सा आने लगा। असल में इसने ध्यान ही नहीं दिया था कि खुर्रम के क्लास फेलोज स्टेज पर ऐसी बदतमीज़ी से चढ़े थे कि रोमिला और सुंबल इनसे टकराने से बचने के चक्कर में सीढ़ियाँ उतरती चली गईं। जिस तरह सियासत में कुर्सी कोई नहीं छोड़ता, इसी तरह दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर चढ़ने के बाद वो जगह भी कोई नहीं छोड़ता। लिहाजा वो सब पूरे स्टेज पर काबिज हो गए थे और रोमिला और सुंबल नीचे खड़ी बेबसी से इस रश को देख रही थी जिसमें घुसना बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। क्यों, क्या तुम्हारा भी किसी से थप्पड़ खाने का इरादा है? जो पहले से तरीके पूछ रहे हो, इनकी क्लास की एक लड़की ने बड़े शौक से अंदाज में कहा तो एक बार फिर सब हंस पड़े। अरे तुम भी किसी की बातों में आ रही हो? क्या ऐसे हो सकता है कि 4 दिन पहले थप्पड़ पड़ा और 4 दिन बाद मंगनी होने लगे? एक लड़के के हाथ की छोटी उंगली से कान साफ करते हुए ऐसे कहा जैसे इन लोगों की सोच पर मातम कर रहा हो। क्या मतलब? कई लोग यकजुबान होकर बोले। मतलब ये कि सारा ड्रामा था यूनिवर्सिटी में मशहूर होने के लिए। नमल का दम घुटने लगा था इन सब की गुफ्तगू से। आखिर इसके ख़ानदान वाले भी आए हुए थे, किसी के भी कान पर कोई बात पड़ सकती थी। ऐसे में भला इसकी क्या इज्जत रह जानी थी? इसका दिल चाह रहा था या तो इन लोगों को खामोश करा दे या यहाँ से उठकर चली जाए, मगर फ़िलहाल दोनों ही बातें नामुमकिन थी। इतना गुस्सा मत करो, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। कल को जो भी हमारी मंगनी की तस्वीरें देखेगा इसे लगेगा आग का गोला बैठा है, लड़की के बजाय। खुर्रम ने सरगोशियाना लहजे में शरारत से कहा। इसकी ये फ़िक्रबाजी नमल की बर्दाश्त से बाहर थी। इसका बस नहीं चल रहा था खुर्रम का मुंह नोच ले। वो सबको गुफ्तगू में मसरूफ़ देखकर चुपके चुपके इस पर तंज के तीर बरसाए जा रहा था। कभी किसी इंसान खुद को इतना बेबस महसूस करता है, दिल चाह रहा होता है सामने बैठे शख्स का खून कर दो, मगर रस्म व रवाज और कायदे कानून हमारे पाँव की जंजीर बन जाते हैं। पता है, बाज़ लोग जब ये जंजीर नहीं तोड़ पाते तो अपने पाँव ही काट लेते हैं। पूनम का शोख लहजा एकदम संजीदा हो गया। नमल बेख्तियार पलके उठाकर इसकी तरफ देखने लगी जो बिल्कुल सपाट लहजे में कह रहा था। ऐसा सिर्फ बेबसी की इंतहाई मुकाम पर पहुंचने के बाद होता है, जब कोई ऐसा रिश्ता जिसे बर्दाश्त करने की सकत ना हो और तोड़ने की औकात ना हो इस्तवार हो जाए, तो इंसान अपनी बेबसी का तमाशा देखने के बजाय खुद को ख़त्म करने के तरीक़े सोचने लगता है। जितना खुर्रम का लहजा सख्त था, इससे भी कई ज़्यादा नमल की अपने पर्स पर गिरफ्त सख्त हो गई थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि इसी वक्त खुर्रम की वालदा मिसेस फुरकान के स्टेज पर आ जाने से न सिर्फ खुर्रम के दोस्तों और क्लास फेलोज़ का झुमघटा नीचे उतर गया, बल्कि खुर्रम की तंज ताने को भी ब्रेक लग गई।